ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہت اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں جو کچھ بھی ہوا، آج لوگ اسے طرح طرح کے نام دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حسین کمزور تھے، کوئی کہتا ہے کہ حسین مجبور تھے، کوئی کہتا ہے کہ حسین مظلوم تھے، کوئی کہتا ہے کہ حسین محتاج تھے، کوئی کہتا ہے کہ حسین کا حامی اور مددگار کربلا میں کوئی نہیں تھا۔ جبکہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اگرچہ بھوکے پیاسے نظر آ رہے تھے، آپ 22,000 فوج کے نرغے میں تھے، اس کے باوجود نہ امام حسین کمزور تھے، نہ محتاج تھے، نہ مجبور تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، اور شہادت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت یزید پلید جیسوں کو نہیں دیتا، بلکہ امام علی مقام جیسوں کو اللہ شہادت کا انعام عطا فرماتا ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں کرامات دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ شہادت کا جام پینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کوئی امام علی مقام کے حالات کو دیکھ کر، مشکلات کو دیکھ کر انہیں یہ نہ کہے کہ وہ مجبور یا کمزور یا محتاج تھے، معاذ اللہ۔ آئے دیکھیں امام علی مقام کے مقام کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند فرمایا ہے۔ 7 محرم الحرام کو جب یزیدیوں نے امام حسین پر پانی کو بند کیا، نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے، ساری کی ساری فوج وہاں بٹھا دی گئی، چرند پرند آ کر پانی پیتے تھے، ان کے خود کے گھوڑے اونٹ پانی پیتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہر فرات کے پانی سے روک دیا گیا۔ ایسے میں جب 8 محرم الحرام کا دن آیا، امام علی مقام کی خیمے میں پانی ختم ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی تو امام حسین نے حکم دیا کہ کربلا کے میدان میں ہمارے خیموں کے قریب ایک کنواں کھودا جائے۔ جب کنواں کھودا گیا تو اس میں سے باقاعدہ پانی نکلا اور بہت سے لوگوں نے اس پانی کو پیا، لیکن خود بخود وہ کنواں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد 9 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے۔ امام علی مقام کے خیمے میں نہ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود تھی، نہ پانی موجود تھا، یعنی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور جب 10 محرم کی صبح ہوئی، امام حسین کو یقین تھا آج یزیدی ضرور جنگ کا آغاز کریں گے۔ آپ نے اس سے پہلے اپنے غلاموں کو حکم دیا ہمارے خیموں کے آس پاس خندق کھود دی جائے۔ خندق کھود دی گئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں لکڑیاں بھر دو۔ جب لکڑیاں بھر دی گئیں، آپ نے فرمایا کہ اس میں آگ لگا دو۔ مقصد یہ تھا کہ جب یزیدیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو تو کوئی یزیدی ہمارے خیموں تک نہ پہنچ سکے، تاکہ خیمے میں موجود بیویاں، خیمے میں موجود بچے ان یزیدیوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ جب امام علی مقام نے ان لکڑیوں میں آگ لگوا دی تو ایک یزیدی مسکراتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، حسین ابھی تم زندہ ہو، ابھی تم مرے نہیں، تم نے دوزخ میں جانے سے پہلے ہی اپنی خاطر دنیا میں یہ آگ لگوا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام علی مقام نے اس یزیدی کی زبان سے یہ سنا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، ابھی اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے گا کہ یہ آگ تیرے لیے ہے یا میرے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ آگ کو حکم دے کہ اس ظالم کو یہ اپنی طرف کھینچے۔ ابھی امام علی مقام کا یہ دعا کرنا تھا، اچانک اس کا گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ وہ یزیدی لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گیا، یہاں تک کہ گھوڑے کی لگام میں اس کا پاؤں پھنسا رہ گیا، اور گھوڑا میدان کربلا میں اسے گھسیٹتا ہوا لاتا ہے اور تیزی کے ساتھ امام علی مقام کے خیموں کے قریب جو آگ جل رہی تھی اس خندق میں لا کر اس یزیدی کو چھوڑ کر، یعنی اس خندق میں ڈال کر گھوڑا واپس چلا جاتا ہے۔ جو کچھ دیر پہلے امام علی مقام کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہا تھا، وہ خندق کے اندر گرا، آگ میں جل رہا تھا اور اسے بچانے والا
کوئی نہیں تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اس ظالم یزیدی کے جہنم رسید ہونے کے بعد ایک اور یزیدی آگے بڑھتا ہے اور امام علی مقام سے مسکرا کر کہتا ہے، حسین ذرا نہر فرات کی طرف نظریں اٹھا کر تو دیکھو، نہر فرات کی موجیں کس طرح سے اٹکھیلیاں کھا رہی ہیں۔ آج نہر فرات سے ہر کوئی پانی پی سکتا ہے سوائے تمہارے بیوی بچوں کے اور تمہارے وہ ساتھی جو یزید کے مقابلے پر تمہارے ساتھ یہاں آئی ہیں۔ سب کوئی پانی پیئیں گے لیکن تمہیں پانی نہ ملے گا اور تم سب اس میدان کربلا میں یوں ہی پیاسے مارے جاؤ گے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا، آپ کے دل کو تکلیف پہنچی، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس ظالم کو پکڑ اور اسے پیاسا موت کے گھاٹ اتار دے۔ ابھی امام علی مقام کا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا تھا، اچانک اس کا گھوڑا بدکا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر گھوڑا تیزی سے دوڑنا شروع کرتا ہے، اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کے لیے وہ یزیدی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ ابھی کچھ دور آگے گیا تھا، اچانک اس پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ وہ پیاس العطش کرتا ہوا کربلا کے میدان میں گرتا ہے۔ اس کا حلق پوری طرح سے سوکھ چکا تھا اور وہ وہیں گر کر تڑپتا ہے اور موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ 3 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، امام حسین نے کنواں کھدوایا، اس میں سے پانی نکلا۔ امام حسین نے ایک یزیدی کے لیے بد دعا کی اور وہ خندق کی آگ میں گر کر راکھ ہو گیا۔ امام حسین نے ایک یزیدی کے لیے بد دعا کی اور وہ دنیا سے تڑپ تڑپ کر پیاسا مر گیا۔ اللہ رب العزت نے میدان کربلا میں امام علی مقام کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ امام علی مقام اب بھی جو کچھ کہہ رہے تھے اللہ ویسا ہی کر دے رہا تھا، اور اللہ نے یہ کر کے بتا دیا، میرے حبیب کا نواسا نہ تنہا ہے، نہ محتاج ہے، نہ مجبور ہے، نہ کمزور ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو حسین کربلا کے میدان میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ حسین جن کے کہنے پر ایک ظالم خندق میں گر کر جل کر مر جاتا ہے، وہ حسین جن کے کہنے پر ایک ظالم پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، وہی حسین چاہتے اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دیتا، وہی حسین چاہتے نہر فرات کی موجیں راستہ بدل کر امام حسین کے خیمے کی طرف چل پڑتی، وہی حسین چاہتے اللہ رب العزت زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا، لیکن امام علی مقام میدان کربلا میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہو کر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار سے، امام علی مقام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید اور یزیدیت سے اللہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرے، حسین اور حسینیت سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔